جی شفقت عباس اعوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ پاکستان میں جس بندے کا جو کام ہے وہ کرے. آپ دوسرے کام میں ٹانگ اڑائیں گے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس کا جو کام ہے، اب سپریم کورٹ کا جو کام ہے وہ کرے، جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کرے. نہیں، سپریم کورٹ نے اگر کہا کہ نسلہ ٹاور غلط ہے اس کو گرائیں تو صحیح نہیں کیا اس نے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں. سپریم کورٹ نے آج عمران خان کی 8 کیسز میں ضمانت لے لی ہے، صحیح کام نہیں کیا سپریم کورٹ نہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹرائل کورٹ کو کرنا چاہیے تھا، یہ سپریم کورٹ تک آنا نہیں چاہیے تھا. تو اس لیے جو جس کا کام ہے وہ اگر کرتا رہے تو یہ مسائل پیدا نہ ہو. اچھا، اب سعید غنی صاحب ذرا یہ بھی تو بتا دینا کہ ٹھیک ہے جو سیلاب ہے یہ تو پورے پاکستان میں آیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آیا ہے، گلگت بلتستان میں بھی آیا ہے، آزاد کشمیر میں بھی آیا ہے. ابھی پنجاب کے بہت سے شہر جو ہیں ان میں بھی کافی پرابلم ہے، صرف کراچی میں نہیں ہے. لیکن کراچی کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس لیے کراچی پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو اگر یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے تو پھر اب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کراچی میں بارش کے پانی سے مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی ملک بھی آپ کو اس طرح کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو بھی شہر بنائے جاتے ہیں وہ لامحدود کیپیسٹی پر اپنے شہر ہی بناتے ہیں کہ اتنی مطلب 1,00,000 ملی میٹر بارش ہو جائے میں کچھ نہیں ہوگا، 5,000 ہو جائے میں کچھ نہیں ہوگا. ہر شہر کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر پرابلم آتا ہے تو مسئلے ہوتے ہیں. اب یہ اگر کوئی کہے کہ جی آئندہ نہیں ہوگا، بھائی اس کی ضمانت تو مطلب کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہاں ہم کر سکتے ہیں کوشش کہ جو مشکلات اس وقت آئی ہیں جو اس میں سے ہیومنلی پاسبل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، حل کریں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی پچھلی جو بارش ہوئی تھی 2022 میں، اس میں کافی نقصانات ہوئے تھے. ہم نے اس کے بعد کافی انٹرونشنز کی اور ان جگہوں پہ نسبتاً جو ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ پرسوں کی بارش میں جو مشکلات پیش آئیں، اگر اس میں مزید ہمیں کہیں کچھ انٹرونشنز کر کے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی وہ ہم کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ اگلے سال کچھ نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی ضمانت دیتے ہیں پورے ملک میں کچھ نہیں ہوگا، بڑے بڑے شہروں میں کچھ نہیں ہوگا. کم از کم میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ ضمانت دے سکوں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا. جی واڈا صاحب بات تو صحیح ہے ان کی میں تو ویسے بھی سعید غنی صاحب کی بات سے مخالفت نہیں کر سکتا. میرا سوال سے وہی ہے، میرا وہی سوال ہے جو عواد صاحب والی بات. عواد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میر صاحب آپ بھی کام نہیں کریں گے، آپ نہایت نکب میں نالائق ہیں. فیصل واڈا صاحب آپ بھی نالائق ہیں، آپ بھی نہیں کریں گے، میں بھی ہوں نالائق، میں بھی نہیں کروں گا. اگر کیمرہ بند کرے گا تو ہم اس کا بھی نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، جواب ہوا. یہ آپ جواب دے رہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا تو کر رہا ہے نا، پاکستان تو چل رہا ہے نا، پاکستان کو تو بچا رہا ہے نا. کون کرے گا پھر اس کا کام؟ آپ کہہ رہے ہیں جو کرے گا ہم اس کو بھی روک دیں گے، خود بھی نہیں کریں گے. یہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے سب کو اپنا کام کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، تو کام خراب ہی ہونا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نااہل ہیں، لوگوں کو کرنے دیں کام ان کے کرنے کے، وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ دونوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں مل جل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، اپنے اپنی ڈومین میں رہ کے، اپنی ڈومین میں. آپ اتفاق نہیں کرتے میر صاحب اپنی ڈومین میں رہ کے. میر صاحب میں آپ کو بتاؤں، ماضی، عادت اور فطرت، اس کو ہمیشہ سامنے رکھے سیاست کرنا. فطرت کہاں سے آگے بیچ میں جواب مل جائے گا آپ کو، آپ دیکھ لینا. یا آپ کس کی فطرت کی بات کرتے ہیں؟ میں جنرل بات کرتا ہوں، مجھے اسپیسیفکلی آتا ہے. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مجھے خدمے لے آتے ہیں. میں تو جتنی بات جس ٹائم پہ کرتا ہوں اتنے میں رہتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ اس کو کھولتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا. اچھا سعید غنی صاحب، آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے سب کو فون کیا ہے، سب پارٹیوں کے لوگوں کو انہوں نے فون کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو سیلاب کے بعد جو ایک مشکلات پیدا ہوئی ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں میں، تو سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا وزیر اعظم صاحب نے اچھا انیشیٹو نہیں لیا کہ سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سے خیر ہمارا تو موقف بھی رہا ہے کہ آپ کے سیاسی نظریاتی اختلافات رہنے چاہیے، ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے. لیکن جہاں ملک کے لوگوں کی بات ہو، جہاں ملک کی بقا کی بات ہو، ملک کے مستقبل کی بات ہو، جمہوریت کی بات ہو، اداروں کی بات ہو، ہمیں ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے اور ان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ اگر مجھے اجازت دیں، دیکھیں جو واڈا صاحب کہہ رہے ہیں نا، ہمیں کوئی نہ کوئی راکٹ سائنس پہ اس پہ کوئی نہیں ہے. دنیا نے ترقی کی ہے، دنیا کے ملکوں میں بہت خرابیاں تھیں، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کی ڈائریکشنز ٹھیک ہو گئی ہیں. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے شاید ان کے حالات بہت خراب تھے، آج وہ بہت بہتر حالات میں اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ہمیں نئی راکٹ سائنس یا کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف
جو دنیا نے راستہ اپنایا ہے نا عوام کی رائے کا احترام کرنے کا، جمہوریت کو مضبوط کرنے کا، اداروں کو مضبوط کرنے کا، اگر ہم وہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل بتا رہے ہیں نا گوڈا صاحب یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا جمہوریت کی بات آپ کر رہے ہیں، منتخب لوگوں نے کرنا ہے، منتخب لوگوں نے کرنا ہے، صوبے بننے نہیں بننے اس کا فیصلہ منتخب لوگوں نے کرنا ہے، صوبوں کی اسمبلیوں پہ چھوڑیں، باقی اپنی رائے کا اظہار باوڑا صاحب کرتے تو کرتے رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلیوں میں لوگ منتخب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل نمائندگی کر رہے ہیں، ان کی رائے شاید بہتر ہو سکتی ہے۔ جی باوڑا صاحب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اچھی بات نہیں کی، بہت اچھی بات، بڑی خوبصورت بات کی بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سر میں وہی ادھر ہی آ گیا جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہو جائے گی سب کچھ، یہ وقت کی نزاکت ہے کہ عادتیں بدلی جا رہی ہے، لیکن فطرت کا ابھی تک سوال نہیں آیا۔ ابھی فطرت کا رہتا ہے سوال، کس کی فطرت کی بات؟ سیاسی سی فطرت کی۔ ابھی تو یہ عادتیں بدلی جا رہی ہے، حسن اتفاق سمجھ لیں، ملک کی تقدیر سمجھ لیں، اچھا سمجھ لیں، سعید غنی صاحب کی اچھی وش لسٹ جو ہے اس کے حساب سے چل لیں، اچھے عادتیں بدل رہی ہے، لیکن جب فطرت بدلے گی تو ملک ترقی۔ چلے اچھی بات ہے، فطرت سب کی بدلنی چاہیے، سیاسی فطرت بھی بدلنی چاہیے، غیر سیاسی فطرت بھی بدلنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار نیت پر ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اور نیت اچھی ہوگی تو اس کا پھل بھی اچھا ملتا ہے۔